ہمیں وکلا نے کہا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ہمیں آپ لوگوں نے بڑی کہانیاں دی اپنے وی لاگس میں کہ ججز جو ہیں وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو سر میں نے تو اس تناظر میں سوال پوچھا تھا کہ خاموشی ہو گئی ہے, سب چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں. اب ذرا آپ مجھے پھر کسی ججمنٹ کا یا وہ نہ بتائے گا, اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ وکلا اور وہ ججز کہاں گئے جنہوں نے کھڑے ہونا تھا. وکلا تو میرے خیال میں وہ کوشش کر رہے ہیں کوئی مطلب اس قسم کی موومنٹ کی, آج بھی بات کی انہوں نے. باقی جہاں تک ججز کی بات ہے یا جہاں تک ہماری رپورٹنگ کی بات ہے, ہم تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو بہتر لگ رہا ہو کہ یہ سسٹم بہتری کی طرف جا سکتا ہے, جا رہا ہے یا کوئی کردار ادا کرے گا. اب اندازہ لگائیں کہ اگر ججز جو ہے وہ کھل کھلا کے باہر آ جاتے, بارز میں جانا شروع کر دیتے, الگ سپریم کورٹ لگا لیتے, تو وہ 1997 والے حالات جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو جاتے. میرا یہ خیال ہے کہ انہوں وہ اگنور کرتے رہے, لیکن جتنا وہ اگنور کر رہے ہیں وہ ساری سپیس جو ہے اگلوں نے لے لی ہے. جی بات وہیں گھوم کے آ جاتی ہے کہ کیا سب ٹھیک ہو گیا. تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر انہوں نے فل کورٹ میں بھی یہ بات رکھی تھی. 31 اکتوبر کا فیصلہ ہے ہمارا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا, ان میں دیگر بھی ججز ان کے ساتھ موجود ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فل کورٹ جو ہے اس کی آئینی حیثیت جو ہے یہ آئینی ترامیم کی فل کورٹ سنے گی. اور ابھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس اور دوسری کمیٹی کا اجلاس جب یہ طے ہو جائے گا کہ اب یہ فلاں فورم پہ جا رہی ہیں اور یہ اصول بن جائے گا یا فیصلہ ہو جائے گا, تو پھر پہلے خط آتے تھے اس میں ایک جج کا دستخط ہوتے تھے, تو اب ممکنہ طور پر خطوط آئیں گے, وہ اپنا جو سٹانس ہے وہ ریکارڈ پر رکھیں گے, احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں گے, اور اس میں شاید دستخط کی جو تعداد ہے وہ بڑھ جائے گی. اس سے کیا ہوگا سر؟ پچھلے خطوط سے کون سا فرق؟ دیکھیں وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں. نہ کرن والیاں گلاں کرے ہو دوئے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ کوشش ہی ہے. آپ پورا ایک نظام آپ کے خلاف چل رہا ہے, اور جس طرح چل رہا ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے. تو جب پورا ایک نظام ہی خراب ہو جائے, اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے, اب اس میں سب سے زیادہ جو ٹارگٹ ہو رہے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں. اب جنہوں نے ماضی میں بھی جو بڑے اچھے فیصلے بھی دیے, آزاد تھے, ان پر پریشر بھی آئے, اس کے باوجود بھی انہوں نے اچھے فیصلے دیے, لیکن آج انہی کو ٹارگٹ گورنمنٹ کر رہی ہے. کس نام پہ؟ جی منصور, اس نے ثاقب نثار نے یہ کیا تھا, بندیال نے یہ کیا, یا کھوسا نے یہ کیا. یار وہ جو معاملات تھے ان کو کہیں کوئی بندہ کہہ تو نہیں رہا کہ وہ ٹھیک کیا گیا ہے, لیکن آج کے انڈیپینڈنٹ ججز بھی ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور گورنمنٹ کر رہی ہے. کل اگر یہی جو آج کی لیجسلیشن ہوئی ہے یہ کوئی شارٹ ٹرم تو ان کو بینیفٹ دے گی, لیکن کل اگر جب یہ اپوزیشن میں جائیں گے تو پھر انہوں نے وہ معذرتیں کرنی ہیں. وہ مریم نواز نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے گناہ میں شامل نہیں تھی, تو بعد میں یہ جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ میں تو فلاں گناہ میں شامل نہیں تھی. اور اس دفعہ تو سر لسٹ ہوگی گناہوں کی, ٹائم آپ آنے دیں, وہ تو بہت لمبی چوڑی لسٹ ہوگی گناہوں کی. تو سر بٹ اس میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ خطوط لکھے جائیں گے یا کچھ, بٹ اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. آئی مین ڈو یو تھنک کہ اس سے کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے اس سب معاملے میں؟ یہاں پہ ایک اور بھی سوال ہے جو ہمیں اٹھانا چاہیے. تسی تو سوال میں بھی سوال پوچھ رہے ہیں, تسی سوال پوچھے نہیں, جو ڈسکس ہونا ضروری ہے. دیکھیے اب سپریم کورٹ جو بھی ہے اس کی ریٹ تو ہونی چاہیے, اور ان ججز کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, ایون کہ جسٹس یحییٰ آفریدی, چیف جسٹس پاکستان تو ہیں آپ کا ایک فیصلہ ہے, ابھی تک انڈو نہیں ہوا, ابھی تک اس کے خلاف ریویو منظور نہیں ہوا 12 جولائی کا. اس کے خلاف ایک کنٹیمپٹ پٹیشن پڑی ہے, اس کنٹیمپٹ پٹیشن میں کوئی آئینی سوال نہیں ہے, وہ کسی آئینی بینچ کے سامنے نہیں جانا. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے سامنے رکھیے, اس کے اوپر بینچ بنائیے, پہلے اس کو امپلیمنٹ تو کروائیے نا. آج تو یہ ہوا کہ حکومت کہتی ہے کہ میں یہ فیصلے نہیں مانتی, پھر کیا کل کیا ہوگا؟ کل جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے ماننا بند کر دے, پھر ایک عام آدمی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے ماننا بند کر دے. تو ان تمام تر چیزوں میں جو سب سے اہم چیز اگنور ہو گئی تھی وہ سپریم کورٹ کی ریٹ ہے. اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی ذمہ داری ہے, وہیں جو دیگر 2 سینئر جج صاحبان ہیں ان کا تو براہ راست وہ ججمنٹ ہے, تو اس پر انہیں اس پہ اقدامات کرنے چاہیے. ویری کوئکلی, ڈو یو تھنک کہ یحییٰ آفریدی صاحب کا کوئی تبدیلی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کو بہت بڑے پیمانے پر آپ کو تبدیلی توقع کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑا سٹینڈ ضرورت ہے لینے کا. اگر عدلیہ کے اندر سے نہیں, وقت گزرا ہے, یہ آپ میں ایگری کرتا ہوں کہ آپ تو آئینی بینچز بن چکے ہیں. انہوں نے ادھر جانے کی بھی کوشش کی تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہماری ڈومین ہے, آپ نے ادھر نہیں آنا, سپریم کورٹ کے اندر ہی. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو بات کرتے تھے وسیم بات کر رہے تھے,
FBR کے کچھ آج اس کے والے سے ٹیکس میٹرز کے کیسز بلایا ہوا تھا، انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، پھر ATC کی کمیٹی ہے. جب تک کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس پر عمل نہیں ہوتا اور تب تک آپ کس طرح فیصلے آپ کرتے بھی رہیں تو کیا ہوگا؟ مطلب ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے نا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز سے ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں جو ہماری اطلاعات ہیں اس میں چیف جسٹس نے انہیں بلایا، اور جو سگنیفیکنٹ تھا اس سارے معاملے میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں تھے، جسٹس گل حسن اورنگزیب نہیں تھے، یعنی وہ ججز جو خط لکھنے والے. انیشیٹ بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے کیا گیا، ان کے تمام کنسرن سنے گئے، ان کو اس کے بعد یقین دہانی کرائی گئی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اب ان کی سرپرستی میں. اس کے بعد کنسرنڈ کوارٹرز کو چیف جسٹس کی جانب سے یہ پیغام بھی بھجوایا گیا. اس کے ہی تناظر میں آج جب انتظامی ججز کا اجلاس ہوا ہے انسداد دہشت گردی کے، تو اس میں تو سارا معاملہ ہی 9 اور 10 مئی کے ریسنٹ مقدمات سے کھولتا ہے. اس میں کچھ خطوط بھی ہیں ججز کے، انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا، ATC عدالت 1 راول پنڈی، انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا کے اسسٹنٹ، اور پھر وہ اس میں جو سپریم کورٹ میں مانیٹرنگ ججز، اور پھر وہ ججز جن کی یہ ماہر ہیں اس سارے معاملے میں کرمنل پروسیڈنگز کے، ان کو بلایا گیا. تو آج بھی وہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق، اور کہیں نہ کہیں یہ یقین دہانی نچلی سطح پر بھی کی گئی ہے.